بیمار جنگل۔ ڈاکٹر بندر کے دواخانے پر کافی رش تھا۔ بیمار جانور اور پرندوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ جنگل میں ہیضے اور ملیریا کی وبا پھوٹ پڑی تھی اور جنگل کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس کا کم از کم ایک فرد دونوں بیماریوں میں سے کسی ایک میں مبتلا نہ ہو۔ ڈاکٹر بندر آج کل اتنا مصروف تھا کہ دن رات کی خبر نہ تھی۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی مریض آیا ہی رہتا تھا۔ وہ کوئی راتوں سے پوری نیند سو بھی نہ سکا تھا۔ ہیضے اور ملیریا کی وبا پھیلتے ہی جنگل کے بادشاہ شیر نے دوائیوں کی مفت تقسیم کا اعلان کر دیا تھا اور ڈاکٹر بندر کو خصوصی ہدایت دی تھی کہ کوئی بھی جانور کسی بھی وقت آئے اس کو ضرور چیک کیا جائے۔ ہرن کا بچہ بخار سے نڈھال تھا۔ پاس ہی اس کے مابی ہرنی کافی پریشان بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر بندر نے بچوں کا معائنہ کیا، دوائی کے ساتھ ٹیکہ بھی لگایا، ہرنی کو تسلی دی اور بتایا کہ بچے کو نرم غذا اور دوا دو، جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا اور جب تک بخار اتر نہ جائے اسے پورا آرام کرواؤ۔ یہ نہ ہو کہ بخار ذرا سا کم ہوتے ہی یہ دوبارہ کھیلنا شروع کر دے اور تھک کر پھر بیمار پڑ جائے۔ اگلا نمبر ہاتھی کا تھا۔ ہاتھی صاحب فوج میں رہتے تھے، اب سبکدوش ہو کر جنگل میں چند ہی دن پہلے آئے تھے۔ انہیں ہیضہ ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر بندر نے ان کا معائنہ کیا، دوائی دی اور پانی ابال کر پینے کی ہدایت کی۔ ابھی ہاتھی صاحب فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ بطخ روتی روتی دواخانے پہنچی اور ڈاکٹر بندر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، میرے بچے کی طبیعت بہت خراب ہے، بخار کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ بار بار بے ہوش ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا، کیا تم نے اسے دوائی نہیں دی تھی؟ ڈاکٹر صاحب، دوائی تو دی تھی مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ بطخ دوبتے کے پلو سے اپنے آنکھیں پوچھتی رہی ہوئی بولی، ڈاکٹر صاحب فوراً چلیں، میرے بچے کو بچا لیں۔ ڈاکٹر صاحب، بطخ پھر سے رونے لگی، میرا ایک ہی بچہ ہے۔ ڈاکٹر بندر نے اسے تسلی دی، ضروری سامان اور دوائیاں ساتھ لیں اور بطخ کے ساتھ چل پڑا۔ بطخ کے گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہر طرف کیچڑ اور گندگی پھیلی ہوئی ہے، پاس ہی پانی کا جوہر بنا ہوا ہے، کوڑے کرکٹ کا ڈھیر بھی لگا ہوا ہے۔ مچھر اور مکھیاں کوڑے اور جوہر کے گرد بھنبھنا رہے تھے۔ ڈاکٹر بندر ناک پر رومال رکھے بطخ کے گھر پہنچے۔ صحن میں بطخ کا بچہ لیٹا ہوا تھا، مچھر اور مکھیاں اس کے منہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور باورچی خانے کا حال بھی نہایت خراب تھا۔ ڈاکٹر بندر نے بطخ کے بچے کا معائنہ کیا، اسے سخت بخار تھا۔ ڈاکٹر بندر نے بطخ سے کہا، اسے کلینک لے کر جانا ہوگا، یہاں کا ماحول ہی تم نے خراب کر رکھا ہے، یہاں بچہ رہے گا تو وہ بیمار ہو جائے گا۔ بطخ نے پریشان ہو کے پوچھا، وہ کیسے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر بندر نے کہا، باورچی خانہ تمہارا صاف نہیں، گھر کے باہر کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، گندے پانی کا جوہر ہے، مکھیوں اور مچھروں کی موج لگی ہوئی ہے۔ تم یہ بتاؤ، یہ ڈھیر اور جوہر گھر کے باہر کیوں بنا ہوا ہے؟ ڈاکٹر بندر ناراض ہو گئے۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہیضہ اور ملیریا ہو گیا۔ بطخ نے جواب دیا، کوڑے کے ڈھیر تو سارے جنگل میں ہی لگے ہوئے ہیں اور ہم کوڑا پھینکیں بھی تو کدھر پھینکیں؟ اور یہ جو جوہر ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جنگل میں ایک ہی تالاب ہے، وہاں بھی بھیڑ لگی ہوتی ہے، اس لیے وہاں سے پانی بھر بھر کے یہاں لے آتی ہوں۔ برتن اور کپڑے دھلتے ہیں تو گندا پانی باہر اکٹھا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ جوہر بن گیا ہے۔ بطخ نے بچے کو اٹھایا اور دواخانے پہنچ گئی۔ دوسری طرف ڈاکٹر بندر سوچ میں پڑ گئے تھے کہ اب انہیں پتہ لگ چکا تھا کہ جنگل بھر میں ہیضے اور ملیریا کی وبا کیوں پھیلی ہوئی ہے۔ اگلے ہی دن وہ وقت نکال کر جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس پہنچے اور ملیریا اور ہیضے کی وبا کے بارے میں اس سے بات کی۔ شیر خود بھی پریشان تھا کہ جنگل پر یہ کیا آفت ٹوٹ پڑی ہے۔ بادشاہ سلامت، ڈاکٹر بندر نے باادب ہو کر کہا، یہ ہیضہ ملیریا تو ہمارے اپنے پھیلائے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ شیر نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کیسے بادشاہ سلامت؟ ڈاکٹر بندر نے کہا کہ جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر ہیں، گندے پانی کے جوہر ہیں، وہاں سے مچھر اور مکھیاں پیدا ہوتے ہیں، مکھیاں گندے جراثیم اکٹھے کرتی ہیں اور
ہم میں پھیلا دیتی ہیں، اس سے ہیضہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسری طرف مچھروں کے کاٹنے سے ملیریا پھیل رہا ہے۔ اس وبا کی اصل وجہ تو یہی چیزیں ہیں۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کیونکہ اسے ان سب باتوں کا علم نہ تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، ان چیزوں کا کوئی حل بھی تو ہوگا؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ ڈاکٹر بندر نے جھٹ کہا۔ سب سے پہلے تو اپنے جنگل سے کوڑا کو ختم کرنا ہوگا۔ کوڑا ڈالنے کے لیے کوڑے دان ہونے چاہئیں۔ سب جانوروں سے کہا جائے کہ کوئی بھی کوڑے دان کے علاوہ کہیں اور کوڑا نہ پھینکے۔ روز کے روز کوڑا دان کو خالی کیا جائے اور کوڑے کو جنگل سے باہر دلدل میں پھینک دیا جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو سمجھ میں آ گیا، مگر مچھر اور جوہروں کا کیا کیا جائے؟ ان کا حل ہے کہ جوہر میں ریت ڈال دی جائے۔ ریت گندے پانی کو جذب کر لیتی ہے، اس طرح مچھر ختم ہو جائیں گے۔ شیر نے خوش ہو کر کہا، چلو اچھا ہے، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب ہیضے کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ ہیضہ جراثیم سے آلودہ پانی پینے سے ہوتا ہے، اس کے لیے پانی ابال کر پینا چاہیے، ڈاکٹر بندر نے بتایا۔ پانی ابالنے سے کیا ہوگا؟ پانی تو ٹھنڈا ہو کر بھی پانی ہی رہے گا، شیر نے نکتہ اٹھایا۔ صحیح کہا، مگر پانی ابالنے سے پانی کے اندر موجود جراثیم مر جاتے ہیں، پانی بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر بندر نے کہا، آپ سارے جنگل میں پانی ابال کر پینے کا اعلان کروا دیں تاکہ جنگل کے جانور ابلا ہوا پانی آج سے ہی پینا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ جانوروں کی ضرورت ہوگی تاکہ میں اپنی نگرانی میں کوڑے اور جوہروں سے نمٹ سکوں۔ اس کے علاوہ جنگل میں 2-3 تالاب اور بنانے ہوں گے۔ ایک ہی تالاب پر بہت رش ہوتا ہے، جانوروں کو پانی کے استعمال میں مشکل ہوتی ہے۔ شیر کو ڈاکٹر بندر کی تجویز پسند آئی۔ اس نے فوراً بھالو ڈھول والے کو بلایا اور اس سے کہا کہ ڈھول بجا کر سب کو اکٹھا کرو اور ان کو میرا پیغام دو کہ آج سے پانی ابال کر استعمال کریں اور کوڑا کرکٹ کو جگہ جگہ مت پھینکا کریں۔ اس کے بعد شیر نے مزدور گدھے کو بلایا اور یہ حکم دیا کہ بندر کے ساتھ روانہ کیا کہ اپنے کچھ ساتھی لے جاؤ اور ڈاکٹر بندر کے ساتھ جا کر کوڑے کرکٹ کی صفائی کرو۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ پورے جنگل میں کوئی بھی جوہر نہ رہا تھا، ریت ڈال کر سارے جوہر بھر دیے گئے تھے، کوڑا اکٹھا کر کے جنگل سے باہر دلدل میں ڈال دیا گیا تھا، جگہ جگہ کوڑے دان لگا دیے گئے تھے، 2 اور تالابوں کی کھدائی شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ملیریا اور ہیضے کی وبا ختم ہو گئی۔ ڈاکٹر بندر نے ایک دن میں سب جانوروں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے ایک تقریر کرتے ہوئے کہا، ساتھیو، دوستو، آپ نے دیکھا کہ صفائی میں شفا ہے۔ گندگی کی وجہ سے کتنی بیماریاں ہم پر حملہ آور ہو چکی تھیں، مگر احتیاط اور صفائی سے سب بیماریاں دور ہو گئیں۔ آپ کی سہولت کے لیے 2 تالاب اور بنا دیے گئے ہیں، ایک پہلے ہی موجود ہے۔ اب آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ایک تالاب صرف پانی پینے کے لیے استعمال کریں اور ایک نہانے کے لیے، اور تیسرا تالاب کپڑے اور برتن دھونے کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی سہولت کے لیے جگہ جگہ کوڑے دان لگا دیے گئے ہیں، کوڑا ادھر ادھر پھینکنے کے بجائے کوڑے دان میں پھینکیں۔ اس تقریر کے بعد محفل برخاست ہو گئی، جنگل سے وبا کا خاتمہ ہو گیا، ہر کوئی خوش تھا، سب نے آئندہ سے ڈاکٹر بندر کے مشورے پر عمل شروع کر دیا۔ دیکھا بچوں، صفائی رکھنے سے جنگل کے جانور بیماریوں سے بچ گئے تھے۔ اگر ہم لوگ بھی بیماریوں سے بچ کر رہنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ صاف ستھرا رہنا چاہیے، پابندی سے نہانا چاہیے، کوڑا کرکٹ ادھر ادھر پھینکنے کے بجائے کوڑے دان میں ڈالنا چاہیے۔